ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایک جوائنٹ آپریشن میں جو تہران میں کیا گیا، آیت اللہ علی خامنائی کو نشانہ بنایا گیا اور انہیں شہید کیا گیا۔ آیت اللہ علی خامنائی اپنے کمپاؤنڈ میں تھے جب انہیں ٹارگٹ کیا گیا، اور وہ کمپاؤنڈ کی بیسمنٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ تھے، اور انہیں ایک بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ہتھیار سے نشانہ بنایا گیا۔ اس کو بظاہر اسرائیل نے ایگزیکیوٹ کیا، اور اس کی انٹیلیجنس جو تھی وہ امریکہ نے پرووائڈ کی۔ امریکی جو ایک سوفسٹیکیٹڈ ٹریکنگ سسٹم جس کا ذکر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کیا کہ ایک سوفسٹیکیٹڈ ٹریکنگ سسٹم کے ذریعے آیت اللہ علی خامنائی کو ٹریس کیا گیا، اور اس کے بعد انہیں ایک ہی بہت سوفسٹیکیٹڈ ویپن جس کی مالیت $10 ملین بتائی جا رہی ہے، اس سے نشانہ بنایا گیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس ہتھیار سے بچ نکلنا بہت مشکل تھا، اور جو انٹیلیجنس تھی جو پرووائڈ کی گئی تھی، جو خفیہ اطلاعات پہ کارروائی کی گئی، وہ بھی بہت ہی پختہ تھیں، اور انہی پہ یہ ساری ایگزیکیوشن عمل میں لائی گئی۔ جس وقت آیت اللہ علی خامنائی کو شہید کیا گیا، اس وقت ان کے اطراف ان کے فیملی کے ممبرز بھی تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا بیٹا، ان کی بیٹی، ان کی بہو، ان کی نواسی اور ان کا داماد بھی اس حملے میں شہید ہوئے۔ ایرانی میڈیا نے بتایا ہے کہ جو ان کے پاسداران انقلاب کی کچھ کی فگرز تھے، جو کمانڈرز تھے، وہ بھی اس جوائنٹ آپریشن میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ علی خامنائی جو ہے وہ ان کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے، انہیں رجیم چینج کے لیے امریکہ بہت عرصے سے یہ بیانات بھی دے رہا تھا، اور اسرائیل کی پشت پناہی بھی کر رہا تھا، اور اسرائیل کی طرف سے بھی آواز آ رہی تھی کہ خطے میں جو ہے وہ ہمارے لیے اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ آیت اللہ علی خامنائی اور ان کی لیڈرشپ ہے، جو دیگر ایران کی لیڈرشپ ہے۔ اور آج ایک بہت بڑے حملے میں اس لیڈرشپ کو، جو ٹاپ لیڈرشپ تھی، جو سیاسی بھی تھی اور روحانی بھی طور پہ بھی لیڈرشپ تھی اور عسکری طور پہ بھی تھی، انہیں جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ایران میں ایک عبوری ایک کونسل قائم کر دی گئی ہے، جو بنیادی طور پہ عسکری معاملات بھی دیکھے گی اور سیاسی صورتحال پر بھی اپنے کنٹرول میں رکھے گی۔ آنے والے دنوں میں یہ صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ جو ٹاپ لیڈر تھے، یہ ایک باپ کا درجہ رکھتے تھے آیت اللہ علی خامنائی ایرانی قوم کے لیے، اور ان کی شہادت جو ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے آپ کسی کے دل کو رلا دینے والی بات۔ علی لاریجانی جو اس وقت فورسز کو کمانڈ کر رہے ہیں، تمام دفاعی معاملات کو دیکھ رہے ہیں ایران کے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اور ہم اس کا پوری شدت سے اس کا جواب دیں گے، اور کسی صورت قاتلوں کو معاف نہیں کریں گے، اور انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں گے، عبرتناک انجام سے دوچار کریں گے۔ اس سلسلے میں ایران کی جانب سے ایک چھٹی لہر میزائلوں کی وہ لانچ کر دی گئی ہے مشرق وسطیٰ میں، ان امریکی ایئر بیسز پہ جہاں سے ایران پر مختلف وقتوں میں حملہ ہوتا رہا ہے، اور اب بھی ان کو وہاں پر حملہ ہو رہا ہے، اور وہیں سے ایران کو زیادہ خطرہ بھی ہے۔ تو اب ابو دھابی میں، دبئی میں، اور اسی طرح عمان کی طرف کچھ بیسز ایسی ہیں جن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 27 ملٹری جو بیسز ہیں ان کی سائٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس پورے آپریشن کے ذریعے۔ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد جو ایران بھر میں سرخ پرچم لہرا دیے گئے ہیں، جو کہ انتقام کی، بدلے کی علامت ہیں، اور ایرانی قوم نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت اور ان کے رفقا کی شہادت کا بدلہ لیں گے، اور ایک بہت ہی سخت جواب جو بہت جلد ایران کی جانب سے لانچ کیا جانے والا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ سائملٹینیسلی مڈل ایسٹ کے مختلف لوکیشنز پر ہوگا، تل اویو پہ ہوگا، اور سمندر پہ بھی ہوگا۔ آبنائے ہرمز، جس کے بارے میں، جہاں سے دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے روزانہ، اور وہاں پہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور عراق کا بیسیکلی آئل ایکسپورٹس وہیں سے ہوتی ہے، اس کے بارے میں ایرانی پاسداران انقلاب نے اس راہداری کو، اس آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے، اور وہاں بحری جہازوں کو ریڈیو پیغامات دیے گئے ہیں کہ وہ وہاں سے نہ گزریں، کیونکہ اب تباہی جو ہے وہ زمین سے سمندروں کی طرف جانے والی ہے۔
اور اس وقت جو ہے وہ مختلف سائٹس کو بھی تل اویو میں بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اور تازہ بیلسٹک میزائلوں کی جو کھیپ تھی وہ روانہ کی گئی، جو کہ مختلف مقامات پہ گری۔ صرف قطر کے کچھ علاقوں میں 11 کے قریب ایکسپلوژنز جو ہیں اب سے کچھ دیر پہلے وہ سنے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو تازہ لہر شروع کی گئی ہے حملوں کی ایران کی جانب سے، وہ اب اپنے مقامات پہ، اپنے نشانوں پہ پہنچ رہے ہیں اور کامیابی سے امریکی اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ آنے والے دن زیادہ سخت ہوں گے۔ ایران کی قیادت جو ہے وہ تہ در تہ انہوں نے تیار کی ہوئی تھی کہ اگر ہماری سپریم کسی لیڈرشپ کو خطرہ ہوتا ہے، عسکری ہو یا سیاسی یا روحانی، تو دوسری لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو ٹیک اوور کرے اور معاملات کو آگے لے کے چلے۔ تو ایران ایک بہت ہی ایسا ملک ہے جس کی جڑیں بہت ہی گہری ہیں اور اس کو اتنی آسانی سے ہلایا نہیں جا سکتا، اور آنے والے دنوں میں ایران کا جواب بہت شدید ہوگا۔